بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام پر ہم 11ویں شریف کے موقع پر چل رہی ہماری خاص سیریز، جس میں ہم اولیاء اکرام کے بارے میں اہم معلومات، اہم دینی مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے پچھلے ویڈیوز آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آج بات ہوگی کرامات کی۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، ولی کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ عجیب و غریب چیز ہو یعنی جو عام طور پہ نہ ہوتا ہو، مردوں کو زندہ کر دینا، طویل مسافتوں کو، دوریوں کو کم وقت میں طے کر لینا، یا پھر کئی مقامات پر ایک ہی وقت میں حاضر ہونا، اس کے علاوہ لوگوں کی حاجت روائی کرنا، ان کے ضرورت کے وقت ان کے کام آنا، یہ تمام چیزیں کرامات میں شامل ہیں۔ اور اس بات پر اہل سنت کا اتفاق رہا ہے، ہر دور میں علماء اسلام اس پر متفق رہے ہیں کہ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ بددین ہے۔ لہٰذا علم عقائد کے مشہور امام علامہ نصفی عقائد نصفی کے اندر فرماتے ہیں، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولی کی کرامت کیا ہے؟ ولی کی کرامت خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، مثلا طویل سفر کو یعنی لمبے سفر کو کم وقت میں طے کر لینا۔ قرآن مجید میں بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو پچھلی کتابوں کے عالم آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس جو بڑا طویل تھا، بڑا لمبا چوڑا تھا، پلک جھپکتے ہی اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی نیک بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل ہوتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو فرماتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اولیاء اکرام سے زندگی میں ہی کرامت ظاہر ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، زندگی میں بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور بعد وصال بھی کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت امام ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ اولیاء اکرام سے ان کی حیات اور بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آگے کہ چاروں امام یعنی فقہ کے جو چاروں امام ہیں، امام اعظم، امام حنبل اور امام شافعی اور امام مالک، ان چاروں میں سے تمام نے اتفاق اس بات پر کیا ہے کہ اولیاء اکرام سے کرامات کا ظہور زندگی میں بھی ہوتا ہے اور ان کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عقیدہ ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، کہ اس جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اہل سنت میں داخل ہونے کے لیے، اہل سنت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کرامات اولیاء کو حق جانے، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول آپ تک پہنچا دوں۔ فرماتے ہیں کہ اہل حق اس بات پر متفق ہیں یعنی جمع ہیں کہ اولیاء اکرام سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، اور اللہ والوں سے کرامتوں کا ظہور صادر ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی یہ بات واضح ہے۔ یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا یہ قول اشیعۃ اللمعات جلد 4 صفحہ نمبر 595 پر مندرج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام کا وفادار رکھے، اہل سنت و جماعت پر تعین حیات قائم رکھے، ایمان عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید ہے کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ہمارے سیریز کے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ میں محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔